حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مصلی پر پہلا نمبر ہم نے نہیں دیا، یہ رسول اللہ نے دیا ہے. اسے سمجھنے کی کوشش کیجئے. اگر ہم جیسا بندہ آج کے اندر 1400 سال بعد یہ کہے کہ ابو بکر صدیق پہلے تو بندہ کلام کر سکتا ہے کہ یہ 14ویں صدی کے مولویوں نے کر دیا یا 15ویں صدی کے مولویوں نے ابو بکر صدیق کو پہلا کر دیا، پہلے تو مولا علی تھے. ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، جملے بڑے قابل غور ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طبیعت ناساز ہے، علالت میں ہے، آخری کے ایام ہیں، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے حجرہ مبارک میں آواز محسوس کی کہ شاید عمر مصلی پر آ رہا ہے، اور حضور نے جیسے ہی یہ محسوس کیا کہ عمر مصلی پر آ رہا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پردہ مبارک ہٹایا، فرمایا لا نہیں، مصلی پر تو ابو بکر ہی آئے گا. حضور کی حیات طیبہ میں، حضور کی زندگی میں جس بندے نے حضور کے مصلی پر کھڑے ہو کر 17 نمازیں پڑھائی اسے ابو بکر کہتے ہیں. مولا علی کا امام بننا، مولا علی کی نماز کی حفاظت کرنا یہ بچوں کا کام نہیں ہے، یہ ابو بکر کو ہی زیب دیتا تھا کہ مولا علی کا امام بنے. اور اگر مولا علی کے دل میں کوئی بات تھی بھی کہ یہ مصلی میرا حق تھا اور ابو بکر صدیق جبرن کھڑے ہو گئے، اب مجھے بتائیے کہ اگر ابو بکر صدیق کا حق نہ ہوتا اور یہ مولا علی کا حق ہوتا تو پھر وہ بندہ 2.5 سال کے قریب 2 سال کے قریب ابو بکر صدیق کے پیچھے نمازیں کیسے پڑھتا رہا؟ پھر آپ کیا کہیں گے معاذ اللہ کہ یہ نفاق تھا، یہ مولا علی کے لیے حکم لگ جائے گا کہ ان کے دل میں کچھ اور تھا، ان کی زبان پر کچھ اور تھا، وہ تو بلا وجہ ان کے پیچھے نمازیں پڑھ رہے. تو اگر مولا علی کے دل میں کچھ اور تھا، ان کی زبان پر کچھ اور تھا، تو 2 سال کی نمازیں کہاں جائیں گی مولا علی کی؟ تو ان کی جو زبان پر تھا وہی ان کے دل میں تھا. اور یہ مولا علی نے فرمایا، کہا جس بندے کو اللہ کے نبی نے ہماری دین کی امامت کے لیے چن لیا، ہم نے اسے دنیا کی امامت کے لیے چن لیا. مولا علی فرمانے کہ اگر ابو بکر صدیق امام نہ بنتے ہمارے تو پھر لوگوں کا ایمان نہیں بچتا. یہ ابو بکر کو ہی رسول اللہ نے جو امام بنایا، یہ انہی کا خاصہ تھا کہ حضور کے جانے کے بعد ہمارے ایمانوں کو جس نے سنبھالا وہ ابو بکر ہے. ہمارے ایمان کی حفاظت جس بندے نے کی حضور کے بعد ابو بکر ہے، اور یہ اسی بندے کو زیب دیتا ہے. مولا علی تو یہ فرمائے کہ ہمارے ایمان کا جو بندہ کیئر ٹیکر بنا حضور کے بعد اسے ابو بکر کہتے ہیں. جس بندے کو رسول اللہ نے ہمارے دین کے لیے چنا اسے ہم نے دنیا کے لیے چن لیا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے امی جان کو حکم فرمایا، اے عائشہ ابو بکر کو کہو جائے اور نماز پڑھائے. وہ امی عائشہ صدیقہ کہنے لگی، یا رسول اللہ میرے والد جو ہے نا وہ بڑے رقیق القلب ہیں، ان کا ہارٹ بڑا سافٹ ہے، وہ آپ کو مصلی پہ نہیں دیکھیں گے تو روئیں گے. تو حضور نے فرمایا یہ بنی اسرائیل کی عورتوں کی طرح ضد بحث نہ کرو، جو کہہ رہا ہوں وہ کر دو. مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، یہ بخاری کے جملے ہیں. ابو بکر کو کہو لوگوں کو نماز پڑھائے. حضور فرما رہے مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر کو حکم دو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائے. حضور کو نہیں پتا تھا علی کھڑے. سمجھانا یہ مقصود ہے کہ مصلی پر 1400 سال کے بعد آج کے سنی مولوی نے کھڑا نہیں کیا، رسول اللہ نے اپنے مصلی پہ کھڑا کیا. تاریخ ابن عساکر ہے، یہ بات مزید مضبوط ہو جاتی ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، میں نے اپنے رب سے معلوم کیا، فرمایا میں نے معلوم کیا مولا میں مصلی پر علی کو کھڑا کروں یا ابو بکر کو؟ فرمایا جواب میں ابو بکر کا نام آیا.